السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات یہ بتلاتی ہیں کہ مومنین ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور کفار یعنی کہ غیر مسلمین ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، جیسا کہ سورہ بینہ کے اندر موجود ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین ہوں، وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اسی طرح سے اگلی آیت میں مومنین کا حال بیان کیا جا رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ مومنین کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کفر کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ ہمیش کفار کو کیوں رکھا جائے گا؟ اس کا جواب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشرف الجواب میں دیتے ہیں، جس کا خلاصہ یا جس کی تسہیل یہ ہے کہ دیکھیے، سزا جو ہوتی ہے وہ جرم کے مناسب ہوتی ہے، جیسا جرم ہوگا ویسے ہی سزا ہوگی۔ جرم کا سزا کے وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر سزا اور جرم دونوں کے وقت کا تقابل کیا جائے تو مثال کے طور پر کوئی ڈکیت ہے، کوئی ڈاکو ہے، اس نے 2 گھنٹے کے اندر اپنی ڈکیتی انجام دی، چور نے چوری کی 2 گھنٹے تک، تو کیا جب اس کو پکڑا جائے گا، پولیس اس کو پکڑے گی یا حکومت اس کو گرفت ملے گی، تو اس کا جو جرم ہے، اس کا جو وقت ہے، اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ صرف 2 گھنٹے ہے، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ اس کو 2 گھنٹے تک جیل میں ڈال دیا جائے، اور اب چونکہ دونوں کا وقت برابر ہو گیا تو 2 گھنٹے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو انصاف نہیں کہا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سزا اور جرم، اس میں مناسبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کا زمانہ مناسب ہو یا برابر ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا میں جو شدت ہوتی ہے وہ جرم کی شدت کے بقدر ہوتی ہے، یعنی جتنا شدید اور جتنا بڑا جرم ہوگا سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ شریعت نے کفر کی سزا میں جو شدت بیان کی ہے وہ شدت جرم کے مناسب ہے یا نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے، کفر جو ہے بہت بڑا جرم ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کی سزا ہمیشہ ہمیش جہنم میں داخل ہو کر دی جائے، بلکہ اس کی ایک وقت میعاد مقرر ہو جائے، اس کا ایک وقت مقرر ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھیے، سزا اور جزا اس کا مدار، اس کا معیار ظاہری صورت پر نہیں ہے، بلکہ نیت کو اس میں بڑا دخل ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سزا کا اصل معیار جو ہے وہ نیت ہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص دھوکے سے شراب پی لے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ گناہ کی صورت موجود ہے، کیونکہ نیت نہیں تھی گناہ کرنے کی۔ اور اگر ایک شخص شراب پینے کے لیے دکان پر جائے اور دکاندار شراب کے بجائے کوئی اور شربت اس کو دے دے جس کو یہ شراب سمجھ کر پی لے، تو اس کو گناہ ہوگا، کیونکہ اس کی نیت شراب پینے ہی کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سزا میں اصل معیار کیا ہوتا ہے؟ نیت کا ہوتا ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو ظاہر ہے کہ کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ زندہ رہا تو جب تک زندہ رہے گا اسی حالت کفر میں رہے گا، اس لیے اس کو اس کی نیت کے مطابق ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح سے مسلمان، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیش
اسلام پر باقی رہوں گا، حالت ایمان پر رہوں گا، تو اس کی جزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔